عجیب سا شخص تھا۔ حوریہ کی اس سے پہلی ملاقات ایک ادبی اجلاس میں ہوئی تھی۔ بعد میں کئی بار ایسی ہی تقریبات میں ملاقات کے بعد دونوں میں تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی تو اس نے اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ میں بہروز خان ہوں، پچھلے چند مہینے سے پاکستان میں ہوں تو ایشیائی مگر پیدا امریکہ میں ہوا، سو امریکی شہری ہوں، مگر مجھے بچپن ہی سے ہمالیہ کی چوٹیاں ندیاں دیکھنے کا شوق تھا۔ یورپ اور امریکہ میں بہت سا حسن مصنوعی ہے، میں فطرت کے خالص حسن میں رہنا چاہتا ہوں۔ فطرت سے محبت حوریہ کا بھی پسندیدہ موضوع تھا۔ یوں دونوں کے درمیان ہم آہنگی بڑھنے لگی۔ وہ اکلوتی تھی، گھر بار کی لاڈلی، 3 بڑے بھائیوں کی جان تھی۔ ابا جان نے دنیا کی ہر نعمت اس کی نظر کر رکھی تھی۔ اسے کانٹا بھی چبھتا تو سارے گھر میں درد محسوس ہوتا۔ سب اسے بس خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ اسے ہر کام کرنے کی آزادی تھی۔ بہروز خان کے ساتھ آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ پھر وقت اس تیزی سے گزرا کہ دونوں کو خبر نہ ہوئی، وہ تو اپنے آپ میں ہی مگن تھے۔ 2 ماہ گزر گئے تھے، بہروز خان کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھی۔ واپسی کی تیاری بہت بھاری لگ رہی تھی۔ حوریہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ گھر والوں سے بہروز خان کو ملوا دے۔ وہ ہمیشہ ہی سرپرائز دیا کرتی تھی، سو اب بھی اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ ایک خاص شخصیت سے سب کو ملوانے والی ہے۔ پھر اس نے بہروز خان کو فون کر دیا کہ آپ کو میرے گھر آنا ہے گھر والوں سے ملنے۔ بہروز خان حیران رہ گیا، مگر کیوں؟ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا ہے، حوریہ نے وضاحت کی۔ حوریہ، میں نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا، میں ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں، کسی بندھن کے بغیر۔ بہروز خان، یہ پاکستان ہے، ایک مشرقی معاشرہ ہے۔ یہاں شادی کے بغیر مرد عورت کے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی تصور نہیں۔ اسلامی معاشرے میں ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ حوریہ رونے لگی۔ مگر حوریہ، ہمیں امریکہ میں رہنا ہے، وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں۔ شاید میں کبھی شادی کے بارے میں سوچوں تو میری اولین ترجیح تم ہی ہوگی، مگر ابھی نہیں، میں لائف انجوائے کر رہا ہوں۔ حوریہ کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ بہروز خان کا نیا روپ دیکھ کر وہ تو دکھ کی گہری کھائی میں جا گری، بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی۔ کتنی ہی دیر سر تھامے وہ بیٹھی رہی۔ بہروز جیسے نفیس انسان سے ہرگز ایسی کسی بات کی توقع نہ تھی۔ گھر والے حوریہ کے سرپرائز کا انتظار کر رہے تھے، لیکن حوریہ کمرے سے ہی باہر نہ گئی۔ آخر تھک کر والدہ نے ملازمہ کو پکارا، دیکھو ذرا بی بی حوریہ نہیں آئی، کیا بات ہے؟ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگی ہوئی واپس آئی۔ بیگم صاحبہ، حوریہ بی بی تو بیڈ پر الٹی پڑی ہیں، ہائے میری بچی۔ سب کمرے کی طرف بھاگے۔ ڈاکٹر آ گیا اور چیک اپ کے بعد بولا انہیں ہسپتال ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ کیا ہوا تھا کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کوئی دماغی جھٹکا لگا ہے، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے۔ میڈیسن دی ہے، جلد بہتر ہو جائے گی۔ لیکن کل تک تو میری بچی بہت خوش تھی۔ کیا یہ سرپرائز تھا؟ سارا گھر پریشان کر دیا۔ اسی دوران بہروز نے فون کیا تو حوریہ کے چھوٹے بھائی نے اسے بتایا کہ کل سے اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ بہروز تڑپ اٹھا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میری باتوں نے ایک نازک سی خاتون کو بیمار کر دیا۔ دل ملامت کرنے لگا۔
میں کیا کرتا پھرتا ہوں، نہ کوئی زندگی کا مقصد، نہ مطلب، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، کیا ہوں میں؟ کیا کرتا پھرتا ہوں، میرا مستقبل کیا ہے؟ تنہائی، ویرانی، بے شمار اکیلا پن، خلا ہی خلا، زندگی میں ایک رونق آئی، اسے بھی میں نے کھو دی۔ آخر میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اتنا خوبصورت اور نازک دل توڑ کر آخر میں کیا حاصل کروں گا؟ اسے لگا اس کی پلکیں بھیگی ہوئی ہیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے اپنے ہونے کا احساس ہونے لگا۔ آج زندگی کی سمجھ آ رہی تھی کہ آج پتہ چلا تھا کہ محبت کیا ہے، اور اگر محبت اپنا وجود رکھتی ہے تو وہ اپنا آپ منواتی بھی ہے، اور وہ اپنا آپ منوا بھی رہی تھی۔ بہروز نے فیصلہ کیا شادی کروں گا تو حوریہ سے ہی۔ ایک صبح بہروز حوریہ کے گھر پہنچ گیا۔ حوریہ کے والدین کو پوری تفصیل بتانے کے بعد بہروز نے فیصلہ بھی انہی پر چھوڑ دیا۔ تمام گھر والوں نے باہم فیصلہ کیا اور پھر دونوں کی منگنی طے کر دی، مگر حوریہ کو کسی نے آگاہ نہیں کیا کہ تمہاری منگنی بہروز سے ہو رہی ہے۔ گھر والوں نے سوچا کیوں نہ ہم حوریہ کو سرپرائز دیں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ منگنی کا دن آ پہنچا، سب خوش تھے لیکن حوریہ خاموش تھی۔ انگوٹھیاں پہنانے کی رسم شروع ہوئی۔ وہ ہیرے کی انگوٹھی لیے منتظر تھا۔ جیسے ہی اس نے انگوٹھی پہنائی، حوریہ نے اچانک ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے لمبا، بے حد حسین آنکھوں والا بہروز بہترین لباس میں خوشبوؤں سے لدا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حوریہ نے حیرت سے آنکھیں جھپکی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے کہا تھا کہ اسے سب کچھ بتا دو، دے دو سرپرائز، مجھے پتا تھا یہی ہوگا، ماں نے بیٹوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ ہوش میں آ گئی۔ بہروز نے اس کا نازک سا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ وہ مسکرائی۔ جلد ہی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ والدین بیٹی کی جدائی سے پریشان تو تھے، مگر یہ فریضہ تو انجام دینا ہی تھا، چنانچہ دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔